بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آصف الرحمن الوی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج بہت دکھی ہوں میں، دل میرا خون کے آنسو رو رہا ہے۔ اختلاف ہونا ہر کسی کا حق ہے، لیکن اختلاف ہونا، اس کے ساتھ نچلی سطح پہ گر جانا، اور اس حد تک گر جانا کہ جس کے ساتھ اختلاف ہو اس کو نیست و نابود کر دو، یہ کسی مسلمان کا یا کسی انسان کا شیوا نہیں۔ آج کی ویڈیو میں جو ذکر کروں گا وہ کل گجرانوالہ میں جو بھارتی ایجنٹوں نے، ملک کے غداروں نے جو جلسہ کیا۔ کوئی بھی انسان ہو، اڑوس پڑوس میں یا پاس کے گاؤں میں یا کہیں بھی کسی کی موت ہو جائے تو افسردہ ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں 20 جوان شہید ہوئے، ہم سب سوگ میں تھے، آپ بھی میں بھی۔ لیکن 2 جگہوں پہ دیوالی بنائی جا رہی تھی، ایک بھارت میں، ایک ایون فیلڈ میں، اس حرام خور کے آفس میں۔ میں یہ سوچتا رہا، جب مجھے شہادت کی تقریباً دوسرے تیسرے ملتی ہے، لیکن میں سوچتا رہا ان کے ماں باپ، ان کی بیویوں، ان کے بچوں پہ کیا گزر رہی ہوگی۔ یہ میں سوچتا رہا، قوم بھی سوچتی رہی، لیکن اگر کچھ اثر نہیں ہوا تو ان کنجروں پہ نہیں ہوا، ان بغیرتوں پہ نہیں ہوا۔ کیسے ہوتا؟ حلال کھایا ہوتا، حلال کی اولاد ہوتے، حلال دیکھا ہوتا، اللہ اور اللہ کا قرآن، اللہ کے فرمان سنا ہوتا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنا ہوتا، قرآن پڑھا ہوتا، اس کی تفسیر پڑھی ہوتی، تو پھر کہیں جا کے ان کے اندر یہ احساس پیدا ہوتا کہ جو شہید ہوئے وہ ہم میں سے ہیں۔ ایسا نہیں ہوا۔ کل مجھے بہت دکھ ہوا گجرانوالہ میں دیکھ کے، پہلوانوں کا شہر، تاجروں کا شہر، غیرت مند لوگوں کا شہر۔ وہ پہلوان جو اپنی کثرت سے، محنت سے جیتتے، تمغے لاتے، پاکستان کا نام روشن کرتے، کل انہوں نے اپنے ہی پیروں تلے اس جھنڈے کو رون دیا۔ پہلوانی سے میرا کوئی تعلق نہیں، لیکن جب میں ان کو دیکھتا تھا تو میرا سر فخر سے بلند ہوتا تھا کہ یار یہ لوگ ہیں جو اس ملک کے لیے سینے پہ گولی کھانے والے لوگ ہیں۔ افسوس میں غلط تھا۔ ہر کوئی اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد بنا رہا ہے۔ وہاں کے تاجروں نے بھی، 2-4 کو میں جانتا ہوں، انہوں نے اس میں حصہ نہیں لیا، لیکن ہوا کیا؟ آپ نے اسٹیج پہ چڑھ کے کیا کہا لوگوں کو، کیا بتایا؟ آج بہت سارے سوالات ہیں میرے، تھوڑی سی ویڈیو بھی لمبی ہوگی۔ میرے سوالات عدلیہ سے بھی ہوں گے، پاکستانی افواج سے بھی ہوں گے، قوم سے بھی ہوں گے۔ اور مجھے یقین ہے کل کی اس حرام زادے کی تقریر سننے کے بعد میرے ملک کے جتنے جوان ہیں ان کا خون کھول رہا ہوگا۔ میں ان فوجی جانوں کی بات کر رہا ہوں جو سرحدوں پہ کھڑے ہوئے رات دن جاگ کے ہماری نیندوں کو پرسکون بناتے ہیں تاکہ ہم اچھے خواب دیکھیں اور ان کی تعبیر پائیں۔ اور وہ نئے نویلے جس کی 6 مہینے یا 7 مہینے ہوئے تھے شادی ہوئے، اس پیاری بچی کو وہ بیوہ کر کے چلا جاتا ہے۔
ان للہ و انا الیہ راجعون. ہم کس کماش کے لوگ ہیں کہ ہم اپنی ہی افواج، اپنے ہی جرنیل، اپنے ہی ISI کے چیف، ان کو ملاغزات بکتے ہیں، ان کی تذلیل کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ ان کو عزت سے پکارا جائے. کون سی عزت؟ وہ طوائف، وہ جسم فروش عورت میری نظر میں مہان ہے جو اپنا جسم بیچتی ہے، رات دن لٹتی ہے، اپنے بچوں کو کھلاتی ہے، ان کو پالتی ہے. اور تم لوگ قوم کی بوٹیاں نوچ کے، ان کو رسوا کر کے، ان کے ساتھ زنا جبر کر کے، ملک سے باہر بیٹھ کے غداری کرتے ہو اور گالیاں بکتے ہو. خدا کی قسم اگر میرے بس میں ہو میں تم میں سے ایک کو نہیں چھوڑوں، چاہے میں پھانسی کے تختے پہ چڑھ جاؤں، لیکن تم میں سے ایک کو بھی نہیں چھوڑوں. میں ساری رات نہیں سویا یہ سوچ سوچ کے کہ میرے فوجی جوان بچوں کا، ان کا مورل کیا ہوگا. جلسے میں کوئی ایسی بات نہیں تھی، یعنی جو شخص آیا ڈائس پہ، اس نے تقریر کی، اس نے یہ دنیا کو ثابت کیا کہ وہ بازارو ہے، وہ خاندانی نہیں ہے، وہ نسلی نہیں ہے، بازارو ہے. ان کی زبان، ان کی گفتگو اور جو بھی ان کا مسئلہ تھا وہ بازارو تھا. بلاول کی تقریر میں مجھے اس لیے حیرت نہیں ہوئی کہ میں اس کی نسلوں سے واقف ہوں. وہ بدقماش نسل کی اولاد ہے، بے نسلی ہے، اوپر سے لے کے نیچے تک سب کے سب اسی نسل کے ہیں. اس کو بھونکنا اس کا جائز ہے. باقی ایک وہ ایمان فروش پنڈت فضلو کیا بیچ رہا تھا؟ خواجہ صاحب کیا بیچ رہے تھے؟ خرم دستگیر کیا بیچ رہے تھے؟ تم اپنے گھر کی عزت بیچ رہے تھے. تم نے اپنی گھر کی عورتوں کو لا کے بازار میں بٹھا دیا. تم نے فوج کے خلاف جو بھی بکواس کی، فوج کا تو فکر ہی نہیں کرو، وہ تو اللہ تعالیٰ ان کا حامی ناصر ہے. کہ تم لوگوں نے کل ثابت کیا کہ تم خاندانی نہیں، بے نسلی لوگ ہو. کہتے ہیں نا، کسی کی ذات، نسل، خون اور اس کی پہچان کرنی ہے تو ادھار دے کے دیکھو، ساتھ سفر کر کے دیکھو، اس کے ساتھ کھا کے دیکھو اور اس کے ساتھ اختلاف کر کے دیکھو، اس کا اندر کا کنجرپن باہر آ جائے گا. پہلے شک تھا، اب یقین ہو گیا. میں عدلیہ سے پہلے سوال کرنا چاہتا ہوں، آپ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ صرف ایک دفعہ یہ بتا دیجیے کہ ہم انصاف سڑکوں پہ دیکھنا چاہتے ہیں، یا جیسے 2-4 لوگ کمروں کی عدالت کے اندر مارے گئے وہ دیکھنا چاہتے ہیں، تاکہ عوام اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر لے، اس موڈ پہ لے آئے اور اس پہ عمل کرے. آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس منصب پہ بٹھایا ہے کہ سورج کی کرن پھوٹنے سے پہلے انصاف ہو جائے، مگر نہیں ہوتا. ایک جج جس کے خلاف انکوائری ہو رہی ہے، جس کے خلاف کیس چل رہا ہے، وہ بیٹھ کے فیصلے کر رہا ہے. کیا جواب دیں گے آپ اللہ تعالیٰ کو؟ یا شاید آپ مانتے ہی نہیں کسی چیز کو. فوج سے میرا اختلاف یہ ہے کہ آپ سب کچھ جانتے پوچھتے اس مقام پہ آ گئے کہ ٹکے کا آدمی جس کی اپنی کوئی حیثیت نہیں، کوئی اوقات نہیں، جس کی کوئی نسل نہیں، وہ باہر لندن میں بیٹھ کے آپ کے خلاف بکواس کر رہا ہے اور آپ لوگ اس کو کچھ نہیں کہتے. دنیا کی سب سے خوبصورت ایجنسی ہماری ISI،
اس کے سربراہ کو اس کی بھی عزت کی دھجیاں اڑائی جاتی ہیں. قوم کو شاید نہیں معلوم، لیکن میں بتاتا ہوں کہ لندن میں جس آفس سے جس جگہ سے بیٹھ کے جلسہ کر رہے ہیں، وہاں 3-4 بھارتی لوگ اور 2 اسرائیلی بھی بیٹھے تھے، جو ان کو پرچیاں لکھ کے دے رہے تھے، اشارے کر رہے تھے اور ان کو بتا رہے تھے کہ اس طریقے سے اپنی فوج کو کتا بناؤ، عدلیہ کو کتا کرو، جو انہوں نے کیا. میں برطانیہ کی حکومت سے بھی کہوں گا کہ انارکی پھیلنے میں دیر نہیں لگتی. دنیا میں کہیں بھی انارکی پھیلتی ہے، اور ایسے ہی پھیلتی ہے جب تم دہشت گردوں کو، کنجروں کو، چوروں کو، ڈاکوؤں کو، بدقماش لوگوں کو اپنے یہاں پناہ دو گے تو تمہارے یہاں بھی انارکی آئے گی. دل جلے ہر جگہ ہوتے ہیں. میں برٹن میں رہنے والے پاکستانیوں سے، محبت کرنے والے پاکستانیوں سے کہتا ہوں، اس شخص کے لیے زمین تنگ کر دو، اس کا ہگنا متنا حرام کر دو، اس کو سانس لینا دوبر کر دو، اس کا پارکوں میں ٹہلنا، ریسٹورنٹ میں کھانا کھانا، اس کو ناسور بن کے چپڑ جاؤ، سو کی روٹی کی طرح ڈک جاؤ کہ جو کھانا کھائے بنے نہ اگلے بنے. یہ زندہ رہنے کا حقدار ہی نہیں ہے، یہ کتے کی موت کا حقدار یہ اور اس کا پورا تبڑ، جو میرے ملک کی فوج کے خلاف، میرے ملک کی عدلیہ کے خلاف بھونکے. میں اس کنجر کے بچے کو انسان ہی نہیں مانگتا. میری نظر میں وہ حرام کا جنا تھا، حرام کا جنا ہے اور حرام کا جنا رہے گا. میں اس ملک میں پیدا ہوا، میں نے اس ملک سے تعلیم حاصل کی، میں باہر گیا، میں نے وہاں پہ بھی تعلیم حاصل کی، کچھ بنا تو واپس آیا کہ یہ میرا ملک ہے، میری ملک کو میری ضرورت ہے. حالانکہ میں کچھ نہیں کر پایا، میں اپنے حصے جو کر سکتا تھا میں نے کیا، لیکن پھر بھی میں نے کیا. تم کنجروں نے یہیں پیدا ہوا، یہیں کمایا، یہیں کھایا، اسی ملک میں حکومت کی، اور آج حرامزادے اسی ملک کو کوس رہے ہیں، اسی کی ایجنسیوں کو کوس رہے ہیں، اسی کی فوج کو کوس رہے ہیں. حکومت ہے وقت، دیکھتے ہیں کیا کرتی ہے، لیکن کرنا ہے، بہت کچھ کرنا ہے، ورنہ پھر جو ہوگا وہ سب دنیا دیکھے گی. ان حرامزادوں کو جلدی جلدی پکڑو، سزائیں دو، اور ایسی سزائیں دو کہ یہ موت کی دعا مانگیں اور ان کو مرنے مت دینا. بہترین علاج کرنا، اندر ہی کرنا، کہ یہ اندر ہی سڑیں، ان کے جسموں پہ کیڑے پڑ جائیں. یہ اپنی اولادوں کی موتیں دیکھیں، جوان اولادوں کی موتیں دیکھیں، ان کو سڑتا ہوا دیکھیں، ان کو بھیک مانگتا ہوا دیکھیں. جس ملک کو انہوں نے بھکاری بنایا ان کی نسلوں کو بھکاری بنا دو. یہ میرا ملک ہے، یہ 22 کروڑ عوام کا ملک ہے، ان حرام زادوں کا ملک نہیں ہے. یہ ڈاکو ہیں، یہ لوٹنے آئے تھے، لوٹ لیا، اب یہ عزت اتار رہے ہیں ہماری پردیس میں بیٹھ کے. میں بہت دکھی ہوں آج، میرا بس نہیں چل رہا کہ میں کیا کر دوں. نہ مجھ سے کچھ کھایا جا رہا ہے، نہ پیا جا رہا ہے. میں صرف یہ سوچ رہا ہوں کہ کیوں ہمارے انصاف دینے والے ادارے کیوں خاموش ہیں، کیوں سو موٹو نہیں لیتے، کیوں ان کنجروں کو نہیں پکڑتے، کیوں ان پہ پابندیاں نہیں لگاتے. میں پیمرا پہ بھی لعنت بھیجتا ہوں، پتہ نہیں کون سی نسل کا چیف بیٹھا ہوا ہے پیمرا کے اوپر جو ویڈیو لنک کے ذریعے تقریر کرانے کی اجازت دیتا ہے. تھوڑی سی غیرت پیدا کر لو اپنے اندر، نہیں رہے گی نوکری جہنم میں جائے. عزت سے تو موت آئے گی. بیٹھے میں حرام کی روٹیاں توڑ رہے ہیں، بیٹھے میں اس حرام زادے کی ویڈیو لنک کے ذریعے تقریر آ رہی ہے. بند کرو اس کو، میری نسلوں کو گمراہ نہیں کرو. ہم پردیس میں جاتے ہیں، جہاں بھی کیا، جوان تھا، گرم خون تھا، اپنی ذات کے لیے جھگڑا نہیں کیا کبھی بھی. جھگڑا ہوا
پاکستان کے لیے ہوا. بھارت میں مارا پاکستان کے لیے مارا. لندن میں مارا 2 دن کے لیے اندر ہوا پاکستان کے لیے مارا. کسی نے مجھے نہیں چھیڑا تھا, میری بیوی کو نہیں چھیڑا تھا, میرے ملک کے خلاف بکواس کی تھی. میں نے انجام کا نہیں سوچا, جو ہوتا ہے ہو. یہ میری ذات سے تعلق تھا, میرا ملک, میری پہچان. اور تم لوگ جس کی اولاد, ناجائز اولاد برٹش پاسپورٹ لے کے بیٹھی ہے, اس جگہ پہ بیٹھ کے حرامزادہ یہودیوں کے ساتھ, ہندوؤں کے ساتھ بیٹھ کے, انڈینز کے ساتھ بیٹھ کے ملک کے خلاف بکواس کر رہا ہے. کاش کہ کچھ ادب کی, لحاظ کی دیوار نہیں ہوتی, پھر میں ان کو جس نام سے پکارتا, پھر میں ان کے جو خاندانی شجرے کھولتا, ان کے گھر کے شجرے کھولتا. میں بہت کچھ جانتا ہوں, چپ رہتا ہوں. بادب با نصیب, بے ادب بے نصیب. پردہ رکھتا ہوں کہ اللہ میرا بھی پردہ رکھنا. میرے پاس ہے پردے کے لیے کچھ نہیں ہے, کلی کتاب ڈنگ بالکل. لیکن اگر میرے ملک کے خلاف کوئی اس طرح سے بولے گا تو میں کفن میں سے بھی چیخ کے کہوں گا کہ سارے کے سارے کنجر اور بے نسلی, ان کو ان کے اپنے باپ کا نہیں پتا, ان کو کیا پتا کہ عزت و احترام کیا ہوتا ہے. وہ ملا پنڈت فضلو جس کے باپ نے کہا تھا کہ اس حرامزادے میں کبھی بھروسہ نہیں کرتا, 10 روپے کے لیے میرے راز بھیج دیتا ہے لوگوں کو, آج وہ لوگوں کی امامت کرتا ہے. اور بڑے بغیرت وہ ہیں جو اس کے پیچھے جماعت میں کھڑے ہو کے نماز پڑھتے ہیں, جس کی نماز ہی نہیں ہے. ناجائز زمین پہ اگر تم نماز پڑھو, زمین مسجد پہ قبضہ کر کے, تو مسجد ہی ناجائز ہے, اس کو ڈھا دو. اور ایک غلط انسان کے پیچھے کھڑو کے نیت باندھنا, تمہاری نماز ہی غلط ہے, تمہارا ایمان غلط ہے, تمہارا اسلام غلط ہے. میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھتا ہوں, پھول جیسے بچوں کو, ابھی کلیاں کھلی بھی نہیں ہیں, اور میں سوچتا ہوں کہ یہ کتے کے بچے اگر دوبارہ آ گئے تو کیا ہوگا. لیکن اب نہیں آئیں گے. میں حکومت وقت سے, عدلیہ سے اور تمام ایجنسیوں سے درخواست کرتا ہوں کہ اگر یہ حرامزادہ وہاں مر جائے تو اس کی مکروہ لاش پاکستان میں لا کے دفن مت کرنا, بالکل نہیں دفن کرنا. اس کو دریا برد کر دو یا اس کو چتا پہ ڈال کے آگ لگا دو. نہ اس کا کوئی اللہ ہے, نہ اس کا کوئی نبی ہے, نہ اس کا کوئی قرآن ہے. ایمان والے تو یہ نہیں کرتے, یہ ایمان فروش لوگ ہیں, یہ بغیرت لوگ ہیں. ان کو صرف روٹی اور بوٹی کی فکر ہے. اعلان جنگ کر رہے ہیں کل, آفرین ہے تمہارے اوپر. اور میں ان کے مدرسوں کے طالب علموں کے ماں باپ کو کہتا ہوں, بھوکے نہیں مریں گے تمہارے بچے, اٹھا لو ان کے مدرسوں سے. برباد ہو رہے ہیں, زندگیاں برباد کر رہے ہیں. اور حکومت وقت سے کہتا ہوں کہ ان کے بچوں کے مدرسے, جو مدرسوں میں جو بچے ہیں, ان کے ماں باپ کا کوئی الاؤنس باندھ دیں کہ بچوں کو گھر میں رکھو, فلاں اسکول میں. ان کنجروں کے مدرسوں سے اٹھاؤ ان کو. یہ باغی تیار کر رہے ہیں, یہ بغاوت کن پہ اکسا رہے ہیں. ان کا ذہن جو ہے اس کو خالی کر, برین واش کر رہے ہیں ان کو. بہت سارے لوگ ہیں اس وقت جو میری طرح کوڑ رہے ہیں, سڑ رہے ہیں. بہت لوگوں سے میری بات ہوئی فون کے اوپر, سب صدمے میں تھے. کچھ میری طرح بیمار بھی ہیں, کچھ جوان بھی ہیں. بہت سارے لوگوں سے میری بات ہوئی. ہر کوئی ایسے صدمے میں ہے جیسے اس کے گھر سے کچھ جنازہ اٹھ گیا. یہ لوگ تو نہیں کہنا چاہیے ان کو, یہ کنجر لوگ کہتے ہیں عوام کے لیے آئے. کون سی عوام کے لیے آئے؟
عوام بہت مطمئن ہے اور اللہ پہ یقین رکھتی ہے. اس کا ایمان ہے کہ جتنا مقدر میں ہے، جتنا نصیب میں ہے، وہ نوالا رات کو ملے گا، سستا مہنگا مفت کا جیسا بھی ملے گا. لیکن وہ تمہارے جیسے حرام زادوں کے پیچھے نہیں آئیں گے کہ جو 2 ارب روپے 1.5 ارب روپے تم جلسوں میں اور اس میں سے خرچ کر رہا ہوں نا، کتے کے بچوں اگر یہ عوام پہ خرچ کر دو تو عوام تمہاری گرویدہ ہو جائے. کیوں خرچ کر دو؟ کراچی کے جلسے کے لیے سندھ سے گاڑیاں بھر بھر کے لائی جا رہی ہیں. جلسہ وہ ہوتا ہے جہاں انسان خود پہنچے، اپنے وسائل سے پہنچے، اپنی مرضی سے پہنچے، خود پہنچے، وہ جلسہ ہوتا ہے. میں پہنچا تھا، اسلام آباد بھی پہنچا تھا اور لاہور میں بھی، مینار پاکستان میں بھی پہنچا، ویل چیئر پہ تھا، پہنچا تھا، تھوڑی دیر بیٹھا، لیکن خود گیا تھا، اپنے وسائل سے گیا تھا. حرام کی روٹی اور بریانی کے چکر میں نہیں گیا تھا. میں دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ ان کو اپنی موت مار دے اس سے پہلے کہ خون کا سمندر بہہ جائے اور لوگ اپنے ہاتھوں سے ماریں ان کو. ویسے ہونا ان کے ساتھ ایسی چاہیے کہ لوگ ماریں، ننگا دوڑا دوڑا کے ماریں، بلکہ وہ سزا وہ دینی چاہیے کہ ان سب کو مادرزاد ننگا کر کے ایک لنگوٹ باندھ کے مختلف شہروں کے مختلف جو سب سے مہنگے چوک ہیں اس پہ پنجرے میں ڈال کے ان کو بند کر دیا جائے. بچوں کو مونگ پھلیاں دی جائیں کہ بیٹے یہ بے نسلی کتے ہیں، ان کے آگے مونگ پھلی بھی پھینکو اور پتھر سے ہی مارو ان کنجروں کو، تاکہ آنے والی نسل خوف زدہ ہو جائے کہ یہ ہوگا ہمارا انجام. بھول رہے ہو تم لوگ قذافی کے بچوں کو کیسے مارا، صدام کے بچوں کو کیسے مارا. تمہارے بچوں کے جسم باڈی جو ہے ان کی اسٹیل کی نہیں ہے، موت ان کو بھی آنی ہے، کیسی وہ اللہ جانتا ہے. لیکن دعا کرنے والے ضرور دعا کر رہے ہیں کہ عبرتناک موت ہو، ذلت آمیز موت ہو. جلسہ جلسہ کھیلیں گے. میرے ایک دوست ہیں دہلی میں، کل جلسے کے بعد ان کا فون آیا، میں نے فون نہیں اٹھایا، ندامت تھی، شرمندگی تھی. میں نے کہا اگر اس نے مجھ سے سوال کر لیا کیا ہو رہا ہے تو میں کیا جواب دوں گا، میں کیا کہوں گا کہ میری فوج کی کمزوری ہے، میری عدلیہ کی کمزوری ہے؟ نہیں، میں یہ کہہ نہیں سکتا، اس لیے میں نے فون نہیں اٹھایا. میں آخر میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کو ان کے انجام تک پہنچا، ان کو اس عبرتناک موت تک پہنچا جس کا تو نے وعدہ کیا ہے. ان کو رسوا کر، ایسا رسوا کر کہ اگلی 200 سال تک نسلوں کو یہ یاد رہے. یا اللہ ان کو رانے دانے کو محتاج کر دے، یا اللہ ان کو رانے درگے کر دے، یا اللہ ان کو مفلوج اور مفلس، ایسا مفلس کر دے کہ یہ بھیک کے لیے ہاتھ مانگے اور لوگ ان کے اوپر تھوکیں. یا اللہ ان کو بے لباس کر دے. یا اللہ ان کی اولادوں کو اس جگہ لا کے کھڑا کر دے کہ باپ اپنے بھی موت کی دعا مانگے، اپنی اولاد کے لیے بھی موت کی دعا مانگے، لیکن موت نہ ملے، کیونکہ روز جئیں روز مریں اور تل تل مرے جیسے قوم مری ہے. میرا ملک پہلے ہے، میرے ملک کا وقار، میری فوج، میری عدلیہ، یہ سب میرے ماتھے کا جھومر ہے. جب ان کو تم کچھ کہو گے میں اندر سے تم کو گالی بھی دوں گا اور بد دعا بھی دوں گا. موت برحق ہے. میں تو رات کو بھی کلمہ پڑھ کے سوتا ہوں، صبح اٹھ کے بھی کلمہ پڑھ لیتا ہوں کہ شاید بیٹھے بیٹھے دم نکل جائے، سویا مرا بھی برابر ہو جائے. لیکن تم لوگ موت کو بھول گئے ہو جو آنی ہے. آج کے لیے اتنا کافی ہے. میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آج میں بچوں سے کیا بات کروں، کیا نہیں کروں. آج بھی طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے. میں اپنے بچوں سے یہی کہوں گا کہ بیٹے بیٹیوں،
تم لوگ اپنی نسلوں کو اچھا کرنا، تم لوگ تو بہت اچھے ہو، ان کو دیکھ کے سبق حاصل کرنا، اللہ سے لو لگانا۔ زندگی گزارنے کے ہزاروں لاکھوں طریقے ہیں، لیکن جو طریقہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری خطبے میں ہے اس کو پڑھو، جب موقع ملے پڑھ لو۔ پوری زندگی گزارنے کا اس میں سلیقہ اور طریقہ بتایا ہے۔ آج میں کوئی ایسی نصیحت نہیں کروں گا جس سے تم لوگ بور ہو جاؤ، اتنا کہوں گا بیٹے بیٹیوں یہ ملک تمہارا ہے، اس کو تم نہیں سنوارنا ہے۔ اپنی اگر تمہاری نسل ہے، اپنے بچے ہیں مولود ہیں، ان کی ایسی تربیت کرنا کہ آسمان سے فرشتے بھی عش عش کر اٹھے، کہ یہ ہوتی ہے تربیت۔ آپ سب سے اجازت چاہوں گا، اپنی دعاؤں میں پیار میں محبت میں یاد رکھیں۔ میری طرف سے بہت سارا پیار، بہت ساری محبت، بہت ساری دعائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔